معزز و مکرم صدر ضلع جمعیت احادیث ریاسی، معزز اراکین جماعت، بزرگ دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین مائیں و بہنیں، اللہ رب ذوالجلال کا شکر اور احسان ہے۔ اس رب ذوالجلال نے آج ہم لوگوں کو اپنے اس گھر کے اندر ایک عظیم مقصد کے تحت جمع فرمایا، جو ہمارے آنے والی نسل کے لیے ایک تعمیری موضوع ہے اور جو ہمارے آنے والے نسل کے لیے مشعل راہ بھی ہے۔ یہ سب اللہ رب ذوالجلال کی توفیق پر منحصر ہے کہ رب ذوالجلال کس کو نوازے اور وہ قوم و ملت کی تعمیر کے اندر جو ہے اپنا کردار ادا کرے۔ دنیا کے اندر آپ جب دنیاوی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ دنیا کے اندر مختلف لوگوں کو دیکھتے ہیں، مختلف قوموں کو دیکھتے ہیں، اور قوموں کے اندر وہ افراد آپ دیکھتے ہیں جن کے تعلق سے آپ کا وہم و گمان ہوتا ہے کہ یہ قوم کے لیے نہایت ہی بہترین اور تعمیر کرنے والے، لیکن جب اس کی زندگی کا حصہ گزر جاتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ خواب کے نیچے چلا جاتا ہے، لیکن اس کی تاریخ کا کوئی حصہ دنیا کے اندر موجود نہیں ہوتا۔ ایسے میں ہم لوگوں کو سوچنے کا مقام ہے کہ یہ رب ذوالجلال کی توفیق پر منحصر ہے۔ جس کو رب ذوالجلال نوازتا ہے وہ اس کام کو کرتا ہے، اور جس کو نہیں نوازتا اس کے پاس جسم ہو، مال دولت ہو، چاہے جو کچھ بھی اس کے پاس ہو، لیکن اس سے وہ کام نہیں ہوتا۔ تو یہ رب ذوالجلال کی ہمیں تعریف کرنی چاہیے، اس کی تسبیح بیان کرنی چاہیے، اور ہمیشہ اپنی زبان کو اس کی حمد کے اندر گہرا رکھنا چاہیے۔ اللہ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کے بعد لا انتہا درود و سلام نازل ہوں کائنات کے آخری امام، رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو رب ذوالجلال نے رحمت کائنات بنا کر مبعوث فرمایا، جن کو رہبر کامل بنا کر مبعوث فرمایا، جن کو کائنات کے رب نے ہادی اکبر بنا کر مبعوث فرمایا، جن کو کائنات کے رب نے پوری دنیائی انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، جن کے ذریعے سے کائنات کے رب نے دنیائی انسانیت کو ایک ایسا نظام عنایت فرمایا جو نظام انسانی مسائل کا حل ہے، جو نظام انسانی دنیا کا حل ہے، جو نظام انسان کی آخرت کا حل ہے، جو نظام دنیا کے اندر وہ قوانین پیش کرتا ہے جس کی وجہ سے ایک انسان جو ہے دنیا کے اندر ترقی کر سکتا ہے اور آخرت کے اندر نجات پا سکتا ہے۔ یہ وہ نظام ہے جس نظام کے اندر جو ہے انسان کو اپنی زندگی کا حقیقی مقصد معلوم ہوتا ہے۔ یہ وہ نظام ہے جس نظام کے اندر جہاں خواتین کے حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے، وہیں پہ انسانیت کا، انسانی عزت کا تحفظ جو ہے یقینی بنایا گیا ہے۔ یہ وہ نظام ہے جس نظام کے اندر انسانی حقوق کا تحفظ جہاں پہ بیان کیا گیا ہے، یہی وہ نظام ہے جس نظام کے اندر چھوٹے بچے سے لے کر بلکہ ایمرالوجی کو پڑھنے والے، سائنس اور ٹیکنالوجی کو پڑھنے والے، علم جنین کو جاننے والے، یہ وہ نظام ہے جس نظام نے اس علم جنین کو اس طرح سے واضح کیا کہ پوری دنیای انسانیت آج بھی دھنگ ہے کہ کس طرح سے قرآن کریم نے ان اصول کو واضح کیا۔ یہ نظام کائنات کے رب نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم لوگوں کو عنایت فرمایا۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اس نظام کو ماننے والے ہیں، خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اس نظام پر عمل پیرا ہے، خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اس نظام کا جو ہے اقرار کرتے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام جس طرح سے آپ نے سنا ہمارے معزز علماء کرام سے، انہوں نے تمام چیزیں بتا دی، اب میں اس کا خلاصہ جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کائنات کے رب نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر بستی والے ایمان لے آئے، اسلوب دیکھیے کتاب کا، قریۃ اس کی جمع ہے قرآن، اور یہ قرآن جو ہے یہ گاؤں کو کہا
جس طرح سے مدینہ شہر کو کہا جاتا ہے، یا اسی طرح سے دوسرے الفاظ جو ہے شہر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کائنات کے رب نے اس آیت مبارکہ کے اندر کا بستی والے اگر ایمان لاتے ہیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اللہ رب العالمین کا خوف پائے۔ جب ایک انسان ایمان لائے، ایمان کے بعد یقین ہے کہ اس کے دل کے اندر جو ہے اللہ کا خوف ہو، جہنم سے ڈر جائے، اللہ رب ذوالجلال کے سامنے حاضر ہونے کے لیے جو ہے اپنی زندگی کا محاسبہ کرے کہ کہیں میرے گناہ تو نہیں ہے، کہیں میں راستے سے بھٹکا تو نہیں ہوں، کم سے کم اس پر نظر رکھے اور رب ذوالجلال کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر قوم کے لوگ، اگر بستی کے لوگ ایمان لے آئے اور اللہ کا خوف کھائے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم آسمان سے برکتیں ان پر نازل فرما دیں گے، ہم آسمان سے نازل کر دیں گے برکتیں۔ میرے محترم سے آپ ابھی سن رہے تھے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام من و سلویٰ نازل ہوتا، وہ کہاں سے آتا؟ آسمان سے ہی تو آتا تھا نا، آسمان سے نازل۔ کوئی ذہن یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ آسمان سے کوئی چیز آئی میں کھاؤں پر زندہ رہوں؟ آج کے دور میں ہم لوگ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر بستی والے ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کا خوف کھائے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان اور زمین کی برکتیں ہم ان پر کھول دیں گے۔ آج دنیا انسانیت پریشان حال ہے، آج دنیا انسانیت جو ہے اس ترقی کے دور میں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں پریشان حال ہے۔ کیوں؟ اس لیے ایمان کا جو تقاضا تھا وہ ہم نے نہیں سمجھا، تقویٰ کا جو تقاضا تھا وہ ہم نے نہیں سمجھا۔ ہم نے کائنات کے آخری امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ تو لگایا، لیکن ہماری ذاتی زندگی جو ہے اس بات کی گواہ تھی کہ ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ ذاتی زندگی ہماری گواہ، ہمارے بولنے سے کیا ہوا؟ ایمان کہتے ہی اس کو ہے کہ ایک انسان زبان سے اقرار کرے، دل سے تصدیق کرے اور پھر اس پر عمل پیدا ہو جائے، وہ دنیا کو دکھائے۔ میں آپ کو بتلاؤں، محرم کا مہینہ کون سا مہینہ تھا یا چل رہا ہے؟ محرم کا مہینہ، یہ جمعہ کا خطبہ نہیں ہے، آپ سوال کا جواب بھی دے سکتے اور میں پوچھوں گا، میں سوال بھی کروں۔ محرم کے مہینے کے اندر کائنات کا عظیم پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کا جس طرح سے دانو کشنی کی جاتی ہے، میں بتلاؤں اس محرم کے اندر ایک عظیم صحابی کا نام بھی لیا جاتا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کس کا نام؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کائنات کا عظیم پیغمبر مسجد کے اندر تشریف فرما ہے۔ کہاں ہے؟ مسجد۔ کس مسجد میں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں۔ کائنات کے عظیم پیغمبر کو چین کہاں آتا تھا؟ مسجد کے اندر۔ کائنات کے عظیم پیغمبر کے صحابہ کو چین اور سکون کہاں آتا تھا؟ مسجد کے اندر۔ اور ہمیں چین اور سکون کہاں آتا ہے؟ بازار کے اندر۔ فرق ہوئی کہ نہیں؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر بستی والے ایمان لائے، ایمان اس کا نام، ایمان یہ ہے کہ کائنات کے عظیم پیغمبر کو اگر چین آتا تھا مسجد کے اندر تو ہم سکون حاصل کرنے کے مسجد کے اندر۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف فرمائے، امیر معاویہ جو ہے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، صحابی رسول بیٹھا ہوا ہے، ایک بادشاہ آتا ہے، کہہ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایمان تو نہیں لایا ہے لیکن میرے کچھ تحفہ تحائف ہے آپ کے لیے، میں نے لائے ہیں تحفہ۔ یہ کون کہتا ہے؟ ایک غیر کہتا ہے۔ کائنات کا عزیز پیغمبر، اس کے اخلاق کا کیا کہنا، قربان جائے ان کے کردار، کیا اخلاق تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غیر لوگ جو ہے اس کو تسلیم کرتے تھے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اخلاق کے کس دہانے پر، ہمارے اخلاق کا جنازہ نکل چکا ہے، ہم سمجھتے نہیں کہ اخلاق کیا ہے۔ کائنات کے عظیم پیغمبر کا اخلاق یہ غسان کا بادشاہ جو ہے یہ سمجھتا ہے، اور تحفہ لے کر حاضر ہوتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
میں نے تحفہ تحائف لایا ہے، آپ کسی نوکر کو بھیج دیجیے، آپ کسی غلام کو بھیج دیجیے۔ کیوں ایسے الفاظ کیوں استعمال کیے؟ اس لیے کہ بادشاہوں کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ نوکر۔ بادشاہوں کے ذہن میں تصور میں ہی ہوتا ہے نوکر، لیکن کائنات کا عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کی خدمت کرتا ہے، کائنات کے عظیم پیغمبر کا اس کو درس ہے کہ اگر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا ہے، لیکن یہ تخت و تاج جو ہے تیرے قدموں کے نیچے آ جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہے، یہ اسلام کا درس ہے۔ کس بات پر؟ اخلاق پر۔ آپ کے اخلاق کی وجہ سے لوگ آپ سے متاثر ہو گئے۔ کائنات کے عظیم پیغمبر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون کہتا ہے؟ یہ بادشاہ کہتا ہے۔ کہتا ہے میں نے تحفہ لایا ہے، میں نے تحفہ لایا ہے، آپ اپنے کسی غلام کو بھیج دیجیے یہ تحفہ وصول کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ اٹھا کر دیکھ، نظر اٹھا کر دیکھ، سامنے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاضی وحی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھ، کہا معاویہ جاؤ اور لے آؤ۔ حضرت معاویہ کھڑے ہو گئے اور چل گئے۔ حضرت معاویہ کھڑے ہو گئے۔ امیر مانتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے امیر کی نہیں تھے؟ کائنات کا عظیم پیغمبر امیر کی صورت میں، حاکم کی صورت میں، مشفق استاد کی صورت میں اور مشفق باپ کی صورت میں جناب محمد رسول اللہ۔ اسی لیے تو محدثین نے یہ جو کتاب العمرہ، یہ امیروں کی جو باب باندھے محدثین نے، یہ اسی لیے تو باندھے، یہ سکھایا ہے منظم اور نظم کس طرح سے ہوتا ہے۔ کائنات کے عظیم پیغمبر نے فرمایا کہ معاویہ چلے جاؤ اور لے آؤ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، رب کعبہ کی قسم، تھوڑی دیر کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ مانتے ہو نا؟ عقیدہ ہے نا ہمارا؟ اگر آپ کا امیر آپ سے کہے کہ جناب وہ موبائل اگلے کمرے میں رہ گیا ہے، آپ لے آؤ، آپ جاؤ گے، آپ مان لو گے۔ جب جاؤ گے تو پہلے کہاں؟ پہلے دیکھو گے نا جوتا کہاں ہے، جوتا لگا کر جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ نہیں، کیا خیال؟ جوتا نہیں لگائیں گے، جوتا لگا کر جاؤ گے۔ رب کعبہ کی قسم، آؤ محمد کے ستاروں کو دیکھ، نظم سیکھو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پاک صحابہ، سیکھو جماعت، سیکھو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانصار۔ کہا معاویہ جاؤ لے آؤ۔ معاویہ اٹھے اور چل پڑے۔ معاویہ جب چل پڑے، یہ چپل نہیں دیکھتے، چپل کی طرف، اور یہ چلے جاتے۔ سوچا معاویہ نے کہ شاید ادھر آگے ہوگا، اور جب یہ چلتے گئے کلومیٹر میں ہو جاتا ہے۔ یہ بادشاہ جو ہے یہ سواری پر ہے اور معاویہ جو ہے پیچھے پیدل چل رہا ہے، پیر میں چھالے پڑ گئے اور خون بہنے لگا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ایک حکم ہے، صرف دوبارہ نہیں کہا، ایک ہی مرتبہ کہا معاویہ جاؤ لے آؤ، اور معاویہ جو ہے دوڑتے ہوئے دیوانے کی طرح جو ہے پیچھے چلا جاتا ہے۔ اور جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے تھک گئے، کہا کہ بادشاہ ذرا مجھے بھی اس پر چڑھا، میں تھک گیا۔ بادشاہ نے ناک چڑھا دی۔ وہ کہاں جانتا تھا کہ محمد رسول کے ان ستاروں کا مقام کیا ہے؟ وہ کہاں جانتا تھا کہ ان صحابہ کا مزاج کیا ہے؟ وہ کہاں جانتا تھا کہ قرآن کریم میں ان صحابہ کی جو فضیلت ہے وہ کیا بیان کی گئی؟ کہا کہ ارے یار، تجھے میں سواری پہ چڑھاؤں، یعنی تو غلام ہے، تجھے تو نوکر بھیجا ہے اور تو میری سواری پر، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ امیر معاویہ خاموش ہو کر کے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ خاموش ہو کر چلے گئے۔ وہ تحفہ تحائف وصول کی، جب وصول کر کے آتا ہے، کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول کے سامنے پیش کرتا ہے۔ کائنات کا عظیم پیغمبر کہتا ہے معاویہ بتاؤ کیسے گئے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پیر میں چھالے پڑ گئے۔ کہا کیسے؟ کہا میں گیا، میں چپل لے کر نہیں گیا، اور میں کہتا ہوں میں نے سمجھا، اگرچہ مالکین نے یہ نہیں لکھا لیکن میں نے سمجھا، اور میں آپ کو بتاؤں، آپ کو آپ بھی سمجھ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو پوچھا کہ چپل کیوں نہیں لے گئے، یہی سوچا ہوگا نا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حکم دیا، اور اگر
یہی مسئلہ ہے، یہی معنی ہے نا، یہ حدیث ہے نا، یہ اللہ رب الجلال کا نازل کردہ نظام ہے نا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے نا، کائنات کا عظیم پیغمبر کہ یہ جانثار صحابی جو ہے یہ امیر معاویہ، یہ جوتا بھی تلاش نہیں کرتا ہے، جوتا بھی نہیں لگاتا ہے، پیر میں چھالے پڑ جاتے ہیں، لیکن کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ سوچا اگر جوتا تلاش کرتے کرتے میری موت آ گئی اور کل قیامت کا دن ہوگا، رب مجھ سے پوچھے گا کہ معاویہ آخری حکم مان کر آئے ہو کہ نہیں آئے ہو، تو میں کیا جواب دوں؟ یہ تصور ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر بستی والے ایمان لائے، بستی والے ایمان لائے، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مومن ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہے جن کے لیے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، معاویہ تو وہ ہے جنتی معاویہ، معاویہ تو وہ معاویہ جس نے وحی کی کتابت کی، یہ معاویہ جو ہے 26 یا 36 سال کا عرصہ گزرتا ہے، کتنا عرصہ گزرتا ہے، کتنا عرصہ گزرتا ہے 26 یا 36، امیر معاویہ جو ہے 26 یا 36 سال کے ہوتے ہیں، میں رکھ لیتا ہوں 36 ہی سال، 36 سال کا جوان ہوتا ہے، 36 سال کا ہوتا ہے جوان کی نہیں ہوتا جی ہمارے یہاں وہ بھی بچہ ہی ہوتا ہے، ابھی نماز بھی فرض نہیں ہوئی، ابھی احکام بھی فرض نہیں ہوئے ہوتے ہیں، 36 سال میں امیر معاویہ جو ہے پورے اس شہر کے دنیا کے 70% حصے کے حکمران ہو جاتے ہیں، کتنے حصے کے 70%، باقی کتنا بچتا ہے 30%، 70% حصے کے حکمران ہوتے ہیں امیر معاویہ۔ ہائے یہ بادشاہ کسان کا جو ہے یہ گرفتار ہو کر آتا ہے، امیر معاویہ کی فوجیں وہاں پہ داخل ہوتی ہے، یہ سب لوگ گرفتار ہو کر آتے ہیں، امیر معاویہ جو ہے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آفس میں، یہ کوئی ایسی محل نہیں ہے جو وزیر اعظم والی ہو، جو صدر والی ہو، امیر معاویہ جو ہے لوگوں کے درمیان جو ہے ایک معمولی سے گھر کے اندر جو ہے تشریف فرما ہے، لائے گئے، امیر معاویہ نے کہا کہاں کے ہیں، کہا یہ فلانی جگہ کی ہے، کہا ان کو 10-10 ہزار دو اور ان کو چھوڑ دو، کہہ 10-10 ہزار دو اور ان کو واپس بھیج دو اعزاز کے ساتھ، خبردار ان کے ساتھ کوئی چھیڑخانی نہیں کرنا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر بستی والے ایمان لائے سیدھے ہو جائے پوری دنیا سیدھی ہو جائے گی، اور اگر یہ ٹیڑھے ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب تو آنا ہی آنا، یہ تو یقینی ہے۔ امیر معاویہ نے چھوڑ دیا اس بادشاہ کو، یہ شہزادہ جو ہے اس کو پہچانا، یہ شہزادہ جو ہے نا، کون شہزادہ جو تحفہ دینے کے لیے کہا تھا کہ یہ تحفہ دینے کے لیے آؤ، اور جس نے اپنی سواری پر نہیں بٹھایا تھا، اس کو پہچان لیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، کہا خبردار لوگوں اس کو میرے کمرے میں داخل کرو، جو میرا تخت و تاراج ہے، جہاں پہ میری سکونت ہے، میں آرام کرتا ہوں، جس طرح سے میرے لیے آرام کی چیزیں مہیا کرتے ہو اس کے لیے اس سے زیادہ، اور اس کو آرام پہنچاؤ۔ یہ جب یہاں پہ رہتا ہے تھوڑی دیر رہنے کے بعد جو ہے اس کو بھی یہ 10 یا 12 ہزار درہم دی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ بھی جناب آپ بھی واپس چلے جاؤ اپنے، یہ پریشان ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے کہ یار عجیب سا مسئلہ ہے، یہ مجھے پکڑ کر لائے ہیں، میں بادشاہ ہوں، میں حکمران ہوں، اور مجھے ایسے ہی چھوڑ رہے ہیں۔ کہا کہ میں نے جناب آپ کو پہچانا نہیں۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ بادشاہ کہتا ہے امیر معاویہ کو، کہا کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ امیر معاویہ کہتا ہے کہ میں پہچانتا ہوں، میں وہی غلام ہوں جو آپ کی سواری کے پیچھے پیچھے، جس کے پیر پھٹ گئے تھے اور چھالے پڑ گئے تھے پیر پہ، لیکن آپ نے سواری پر نہیں چڑھایا، آپ نے تانا دیا تھا کہ تو غلام ہے اور میری سواری پر کیس، اور آج اللہ تعالیٰ نے یہ تخت و تاراج میرے پیروں کے نیچے لگا دیا ہے، لیکن جاؤ، یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا اخلاق ہے، میں تیرے ساتھ بالکل بہترین سلوک کروں گا، اور میرے اسلام کا یہ جو ہے درس ہے، اس لیے میں ایمان والوں میں سے ہوں، میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیث سے یہ سیکھا ہے، میں اس اخلاق کے ساتھ مجھ سے پیش آتا ہوں۔ کہا معاویہ اب تو جانے کی بات کرتا ہے، لیکن میں جانے کے لیے تیار نہیں، اگر تیرا اسلام یہ ہے، تیرا مذہب یہ ہے، میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں بھی اسی مذہب کو مانتا ہوں۔ اسلام کیا تھا؟ یہ تھا اخلاق،
یہ تھی امیر کی اطاعت، یہ تھا ایمان، یہ تھا قرآن اور حدیث پر عمل، جس کی وجہ سے دوسرے لوگ جو ہے ہماری دیوتا ہو جاتے ہیں۔ کوئی اتنا سا ہی نہیں، یہ اخلاق صرف اتنا سا نہیں تھا، یہ اخلاق اگر آپ آگے بڑھائے، کائنات کا عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے ہجرت کر رہے ہیں۔ کہاں کے لیے؟ ہجرت مدینہ جانتے ہو، سیرت رسول کا ایک اہم باب ہے ہجرت مدینہ۔ اگر میں اس کے واقعات کو بیان کروں وہ تو الگ چیز، لیکن جو اصل مقصد میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، جس کو امام بخاری نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا ہے، عبداللہ بن سلام مدینہ کے اندر یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم ہے۔ کن کا عالم ہے؟ بات کیجیے، نیند تو نہیں آ رہی؟ یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم ہے، کون؟ عبداللہ بن سلام، یاد رکھنا، عبداللہ بن سلام، کائنات کا عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ کی طرف ہجرت کرتا ہے۔ مدینہ کے اندر جو مسلمان بچے ہیں نا، وہ چھتوں پر چڑھتے ہیں، وہ روزانہ آتے ہیں، راستوں کو تکتے ہیں کہ کون؟ عبداللہ بن سلام نے سوچا کہ میں تو عالم ہوں، میں تو پڑھا لکھا انسان ہوں، ذرا میں دیکھتا یہ ان کا امیر کون ہے، ان کا بادشاہ کون آنے والا ہے، اتنا یہ خوش ہے، یہ روزانہ چڑھتے ہیں چھتوں پر، روزانہ راستوں کو تکتے ہیں اور آ جاتے ہیں اس کے استقبال کے لیے۔ حالانکہ اس طرح سے تو میں نے کسی کو، یہ محمد تو میں نے کسی کے اندر دیکھی ہی نہیں۔ وہ اٹھا تو وہ چلا دیکھنے کے لیے چلا۔ امت اسلامیہ کے جوانوں، امت اسلامیہ کے بزرگوں، امت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، آؤ دیکھو میرا اسلام کیا اسلام سکھا، کیا اخلاق سکھ رہا ہے۔ کائنات کا عظیم پیغمبر آ گئے، لوگ کہنے لگے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وہ 14ویں کا چاند جو ہے وہ یہاں سے طلوع ہو گیا۔ کائنات کے عظیم پیغمبر کی خوبصورتی، ان کا مزاج، ان کے بال، ان کا چہرہ، کیا کہتے ہمیں محبت سے اگر پوچھتے تو پتہ چلتا کہ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ حالت کیا ہے، اس کے اعضاء کیسے، اس کا چہرہ کیسا تھا، کوئی اس کی تشریف اور اس کا مزاج کیسا تھا، ہمیں محبت بہت۔ کائنات کا عظیم پیغمبر جب داخل ہو گئے، لوگوں کی بھیڑ دیکھی، کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، یا ایھا الناس افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کو نماز پڑھا کرو جب لوگ جو ہے سو رہے، جب لوگ سوئے رہتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام نے کہا نہیں، یہ تو کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو ہماری کتابوں میں جو لکھا رکھا، یہ تو وہی پیغمبر ہے۔ یہ عبداللہ بن سلام اسلام کے اندر صرف اس بات پر داخل ہو جاتا ہے، رب کعبہ کی قسم، اگر آج ہمارا ایمان اس طرح سے ہو جائے، آج اگر ہمارا اسلام اس طرح سے ہو جائے، اگر آج ہمیں تنظیم، یہ جماعت اور یہ سمجھ میں آ جائے، آج اگر عمارت ہمیں سمجھ میں آ جائے، آج اگر ہمیں امیر کی اطاعت سمجھ میں آ جائے، رب کعبہ کی قسم میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آج بھی دنیا ہم سے متاثر نہ ہو۔ اور یہ سمجھ میں آئے گا کیسے؟ یہ ان تعلیمی اداروں سے آئے گا، یہ ان تعلیمی اداروں سے آئے گا، یہ تعلیمی یونیورسٹیوں سے آئے گا، جس کے لیے جمعیت احمدیہ جموں و کشمیر جو ہے ہر گاؤں کے اندر، ہر بستی کے اندر جو ہے ہمیشہ اس بات کے لیے کوشاں ہے کہ یہاں پہ کالج ہو، یہاں پہ یونیورسٹی ہو۔ اور ٹرانسپورٹ مسلم یونیورسٹی یہ کوئی معمولی سا خواب نہیں ہے، ڈائگنوسٹک سینٹر یہ کوئی معمولی سا خواب نہیں ہے، جس کے لیے آپ نے اور میں نے جو ہے خون پسینہ بہا کر ایک ایک دانہ دے کر جو ہے اس کو کھڑا کیا ہے۔ اس جماعت کی آواز پر ہم نے لبیک کہا، یہ جماعت جو ہے ہر گاؤں اور ہر بستی کے اندر جو ہے یہ اس طرح کے تعلیمی اسکول اور کالج جو ہے دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم کو تاکہ یہ لوگ جو ہے ایمان، اخلاق اور دنیا کے اندر جو ہم پر اس وقت مسائل ہیں، چاہے وہ آسمانی آفات کورونا کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہو، یہ تمام ہمارا کیا ہو، یہ ہمارے عملوں کی وجہ سے ہے۔ اور کائنات کا رب قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اگر لوگوں کو اللہ تعالیٰ گرفت کرتا نا ان کے گناہوں پر، تو اس کائنات سرزمین کے اوپر جو ہے کوئی بھی چوپایا بھی باقی نہیں بچے۔ ان کے گناہوں کی وجہ سے اگر پکڑتا رب ذوالجلال،
यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये रब की रहमत इस कदर वसी है, हम गुनाह पर गुनाह करते जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमें मोहलत देता रहता है। इसलिए ज़रूरत इस बात की हम एक जिम्मेदार जमात, और जिम्मेदार जमात का मनहज और हमारा उसूल पहला ये होता है कि हम इल्म दे कौम, हम बच्चों को इल्म दे, हम इनको पढ़ाए, चाहे वो दुनियावी हो चाहे वो दीनी हो। कायनात का रब कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, दुआ सिखलाई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक कि लोगों पहले कहा करो कि मेरी दुनिया बेहतर बना, और उसके साथ ही कहा करो कि आखिरत मेरी बेहतर बना, मेरी आखिरत अच्छी कर। तो इस दुनिया के अंदर ये सुकून नहीं है, दुनिया के अंदर तालिश नहीं है, दुनिया के अंदर ये तालीमी इदारे नहीं है। यही जुम्मत हदीस का ऐन मकसद है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम इसके साथ जो है मुनज़्ज़म तरीके से जुड़े। मैं आप तमाम हज़रात, मैं आप अहबाब को, मैं ज़िम्मेदारान जमात को, मैं यहाँ के मुंतज़िमीन को, मैं यहाँ के बुज़ुर्गों को, मैं यहाँ के इन बच्चों को, मैं यहाँ की माओं और बहनों को सलाम करता हूँ, मैं इनके खुलूस भरे जज्बात को सलाम करता हूँ, मैं इन बच्चों के किरदार को सलाम करता हूँ, जिनको जब मैं वहाँ पे थोड़ा सा पूछने के लिए गया, मैं समझ ही नहीं पाया, मैं इनको पूछूं, मैं समझ ही नहीं पाया, मैं उनको पूछूं क्या। और मुझे तो वो जज्बात, वो एहसास उभर कर सामने आते थे जो जमात ने हमारे अंदर थे। मैं सोच रहा था कि कब ये जो इदारा है यूनिवर्सिटी की शक्ल में, कब ये इदारा जो है कॉलेज की शक्ल में, मैं तो इस ख्वाब में चला गया। लेकिन इंशाअल्लाह दुआ कीजिए बुजुर्गों, रात के तारीकी के अंदर दुआ करो, रात की तारीकी के अंदर दुआ करो, रब्बा इस इदारे को कॉलेज बना दे, रब्बा इस इदारे को कॉलेज बना दे, इसको यूनिवर्सिटी बना दे। और इसका पता है, ये जो जमीयत अहमदी इसका इदारा होता है, इसका पता है इसका मुस्तकबिल क्या होता है। यही जमीयत का अहमदी का इदारा जब यहाँ से हमारी बच्ची निकलती है, कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर MA करती है और BEd करती है, और फिर उसके बाद अगर दुनियावी इस सिलसिले में जाना चाहे, बापर्दा होकर, मोमिना होकर, ईमान की हालत में जाकर जो है वो दुनिया की चाहे लेक्चरर हो या दूसरे जो शोबाजात हैं, इनके अंदर अपनी खिदमत अंजाम दे सकती है। और अगर दीनी एतबार से खिदमत करना चाहे तो पूरा जम्मू कश्मीर जो है उसके लिए खुला हुआ है। और इससे हट कर जो है, इससे हट कर स्कूल चलाने के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इस बच्ची का मुस्तकबिल तारीख, इस बच्ची का मुस्तकबिल, इसलिए हम तमाम लोग एक साथ मिलकर जमात के साथ जुड़ा रहता है। इसका जो नौजवान वो ये हमारे बच्चे जो मुखलिसाना तौर पर मस्जिद के अंदर हमारे साथ खड़े रहते हैं, रब्बा इनकी हिफाजत करे, आलमीन इनको मुस्तकबिल की खुशियों से नवाज दे, रब्बा दीन और दुनिया की सहादत इनको नसीब करे, आलमीन इनकी उम्रों में बरकत करे, रब्बा इनके घरों में बरकत करे, रब्बा जो बीमार हैं उनको शिफाए कामयाब करे, आलमीन जो घरों के अंदर बीमार हैं उनको शिफाए कामयाब करे, रब्बा जो अस्पतालों के अंदर बीमार हैं उनको शिफाए कामयाब करे, ये इलाहुल आलमीन जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा।